وہ بھی فرسٹ آئی ہے اور یہ بھی فرسٹ آئے ہیں، تو جو لیٹ ہوا تب بھی اگلے مہینے کے آخر تک گھر پہنچ جائے گا۔ اور عرب لوگ جاہل ہونے کے باوجود ان کا احترام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض جگہوں پر اور بعض اوقات میں نیکیوں کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ جب رب کی رحمتوں کے جھونکے چلے تو آگے آ جایا کرو۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الشیطان الرجیم، قال اللہ عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد آنے والے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ۔ سارے سال میں ایسے دن نہیں آتے کہ جن میں کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے۔ اب سارے سال میں ایسے دن نہیں آتے۔ سارے سال میں رمضان بھی آ گیا، اعتکاف کے دن بھی آ گئے، لیلۃ القدر بھی آ گئی۔ کہا کہ سارے سال میں کچھ ایسے دن نہیں آتے جن میں کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکی سے زیادہ پسند ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ کلاس میں اگر 2 بچے 90% نمبر لیتے ہیں یا 95% نمبر لیتے ہیں، دونوں ہی کلاس میں فرسٹ آ جاتے ہیں، تو آپ کو اگر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے یا ایک ان میں اپنے والدین کو کہتا ہے کہ پوری کلاس میں میں فرسٹ ہوں یا مجھ سے آگے کوئی نہیں ہے، اور دوسرا بچہ بھی جا کر کہہ سکتا ہے کہ پوری کلاس میں مجھ سے آگے کوئی نہیں ہے، اور دونوں سچ بول رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو لیلۃ القدر کے مقابلے میں اس حدیث کو نہیں لانا چاہیے۔ اس کی فضیلت بھی، وہ بھی فرسٹ آئی ہے اور یہ بھی فرسٹ آئے ہیں، اس کی فضیلت بھی مسلم ہے، ان دنوں کی فضیلت بھی مسلم ہے، تو ان کا آپس میں مقابلہ نہیں۔ لیکن جو کرنے کی بات ہے، مقابلہ کرنا نہیں بلکہ عمل کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم ان دنوں میں اہتمام کے ساتھ جو اعتکاف کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، اور جو نہیں اعتکاف کرتے وہ بھی بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان دنوں میں بہت زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ روٹین میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا باقی مہینوں سے فرق ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ عرب لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، لڑائیوں کی وجہ سے سفر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ سفر پہ گئے، راستے میں آپ کو کوئی بھی مار سکتا ہے، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ 1 مہینہ عمرے کے لیے اور ایک جو وسط سال میں ہو، اور 3 مہینے حج کے لیے، کیونکہ حج سے آنا دور دراز سے پیدل آنا پڑتا تھا اور واپسی بھی، تو ذی الحجہ سے 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد میں ذی الحجہ میں حج کیا، تو جو لیٹ ہوا تب بھی اگلے مہینے کے آخر تک گھر پہنچ جائے گا۔ میں آپ کو وہ مہینے یاد رکھنے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ وہ کون سے ہیں۔ 1 مہینہ ذی الحجہ سے پہلے اور 1 ذی الحجہ کا اور 1 ذی الحجہ کے بعد، تو یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں، اور 1 مہینہ ان سے ہٹ کر بالکل سال کے وسط میں وہ رجب ہے، وہ بھی حرمت والا ہے۔ تو گویا کہ سال میں تجارت کے لیے اور عمرے کے لیے اور حج کے لیے 2 چکر لگانا یہ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا۔ اس میں وہ حرمت والے ہیں، اس میں جنگ شروع کرنا جائز نہیں، تو اب کوئی شخص بھی ان میں عمرے کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے
یا کسی تجارت کے لیے نکلے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا کہ اب اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا. اور عرب لوگ جاہل ہونے کے باوجود ان کا احترام کرتے تھے. تو حرمت کا معنی ہوتا ہے احترام. یہ احترام والے مہینے ہیں، ان میں جنگ شروع کرنا جائز نہیں. پہلے اگر دشمن نے حملہ کر رکھا ہے تو اس کا جواب دینا اور دفاع کرنا جائز. دوسری بات یہ کہ جنگ کے علاوہ جو جماعتی جنگ یا حکومتی جنگ یا انفرادی جنگ یا خاندانی جنگ ہے، اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان حرمت والے مہینوں کا خاص طور سے اہتمام کریں، ان کا احترام کریں، اور ان میں اگر پہلے سے جنگ یا لڑائی ناراضگی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور ان مہینوں میں ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ مہینے شروع ہو چکے ہیں اور ہم کسی سے لڑائی نہ کریں. اگرچہ سارے سال میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان مہینوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، صلح و صفائی کے کام کرنے چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی بعض جگہوں پر اور بعض اوقات میں نیکیوں کی قیمت بڑھا دیتا ہے. جیسے حرم پاک میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے، تو بعض جگہیں بابرکت ہیں اور بعض اوقات بابرکت ہیں. ان بابرکت جگہوں میں جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کو بابرکت بنا دیتا ہے تاکہ اوقات تو ہر جگہ ہی آ جاتے ہیں تو سب کو ان میں نیکی کرنے کا موقع مل جائے. تو یہ جو مہینے اور خاص طور سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ ان اوقات میں سے ہیں جو بہت ہی بابرکت اور بہت ہی جن میں نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں ان میں کوالٹی بھی اچھی کرنی چاہیے. اللہ بھی نیکیوں کا وزن بڑھا دیتا ہے اور کوانٹیٹی بھی زیادہ کرنی چاہیے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. صدقہ خیرات، نمازیں، روزے، اور خصوصاً جو ذی الحجہ کے دن ہیں ان میں روزے، اور خصوصاً جو عرفات کے دن کا روزہ ہے اس کا خصوصی اہتمام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ عرفات کے دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ہمیں ان سب چیزوں کا احساس، ڈیٹیں یاد، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. جس طریقے سے رمضان میں ہم حساس ہو جاتے ہیں اور باقی مصروفیات کم کر دیتے ہیں، نیکیوں میں زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں ان دنوں میں زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر وہ بات شروع ہو جائے گی کہ عرفات کے دن کا روزہ کون سا ہے. تو میں کہتا ہوں حدیث کو سمجھنے میں جہاں اختلاف ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سختی نہیں کرتا. اگر کسی عالم دین کو 9 ذی الحجہ پاکستان کے حساب سے عرفات نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اور اگر کسی کو وہ دن سمجھ آتا ہے جس دن حاجی عرفات میں ہوں گے اور وہ پاکستان کی 8 تاریخ ہوگی، اس کا روزہ رکھنے سے بھی انشاءاللہ رب ذوالجلال اس کی سوچ اور سمجھ کے مطابق 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دے گا. لیکن ہمیں بہانے بنانے چاہیے اللہ تعالیٰ کی معافی کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرضوا لنفحات رحمت ربکم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے پیش ہو جایا کرو. جب رب کی رحمتوں کے جھونکے چلیں تو آگے آ جایا کرو تاکہ تمہیں بھی وہ رحمت نصیب ہو جائے. تو ہمیں ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانا، اپنی اولادوں میں، اپنے گھر میں، اپنے طالب علموں میں اس کا اہتمام کروانے کی کوشش کرنی، یہ سب کام کرنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جیسے فضل کرتا ہے ایسے دن لا کر ایسے ہی ہم پر فضل کرے، توفیق دے کر اللہ عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.